السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور نیا دلچسپ قصہ لے کر آئی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک بہت اونچے گھرانے کی لڑکی، امیر ترین باپ کی بیٹی، جس کا نام تھا رقیہ۔ یہ سب ملا کر 5 بھائی بہن تھے، 3 بہنیں تھیں، 2 بھائی تھے۔ رقیہ ان ساری بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، سب سے زیادہ خوش مزاج اور چلبلی تھی۔ رقیہ ایک ایڈوکیٹ تھی۔ رقیہ نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ گھر پر ہی زیادہ اپنا وقت بتاتی تھی۔ گھر کے سارے ہی بڑے رقیہ کے ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ اتنی نازوں سے پلی رقیہ کا ایک دن رشتہ آیا۔ سب نے دیکھا، اچھا ہے لڑکا۔ بھائیوں نے کہا کہ پہلے ہم تحقیقات کریں گے، ہماری رقیہ کی شادی ہم دیکھ بھال کر کریں گے۔ ان کی امی نے کہا، ہاں بھائی، ہم بھی دیکھ بھال کے ہی کریں گے، آخر وہ ہماری بھی بیٹی ہے۔ آخر کار لڑکا سب کو پسند آ گیا اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ وہ دن بھی قریب آ گیا جب شادی ہوئی۔ اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی رقیہ اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی، پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے اس کی سہیلی بھگتوئی آئی اور کہا، رقیہ، تمہاری بارات آ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس دوڑی۔ رقیہ نے اوپر دیکھ کر اس سے کچھ بھی نہ کہا۔ خیر سے بارات آئی۔ بابر میاں دولہے بنے بیٹھے، کچھ اپنی امی سے قصور کیے جا رہے تھے۔ ان کی امی بھی مانو ڈانٹ کر بابر کو چپ کر دے رہی کہ چپ ہو جاؤ۔ قاضی صاحب جیسے نکاح پڑھانے کے لیے آئے تو بابر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، یہ نکاح میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا یہ نکاح۔ سب حیرت میں دیکھنے لگے۔ بابر کی امی پھر بابر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، چپ ہو جاؤ، نیچے بیٹھو بابر۔ بابر نے اپنی امی کا ہاتھ جھنجھلا کر کہا، نہیں، یہاں تک آ گیا آپ کی بات مانتے مانتے، لیکن میں نہیں دھوکہ دے سکتا اپنی محبت کو۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو پہلے دن سے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے یہ لڑکی پسند نہیں ہے، لیکن آپ نہیں مانے اور آپ کہتی رہیں شادی کر لو، میں شادی نہیں کر سکتا۔ بابا نے اپنے گلے میں ڈلے ہار کو اتار کے وہاں سے چلا گیا۔ ان کی امی پیچھے پیچھے گئیں۔ ان کے پاپا سمجھانے لگے، معافی چاہتے ہیں، ہم امی بابر سے بات کر کے آتے ہیں، آپ فکر مت کیجیے۔ رقیہ کے بابا لیکن نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بارات واپس لے جائیے، ہم اپنی بیٹی کی شادی اب آپ کے بیٹے سے نہیں کریں گے۔ اچھا وہ ہمیں اوپر والے نے بچا لیا۔ رقیہ یہ خڑبڑ سب دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی امی قریب آئی اور کہا، رقیہ، تم فکر مت کرنا، ہم ہیں نا۔ رقیہ نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں امی، کیا ہوا؟ یہ کہہ کر رقیہ نے نیچے منڈی کر لی۔ آخر کار بارات لوٹ گئی اور سب گھر کو آ گئے۔ آخر کار دن بیتتے چلے گئے اور 3 مہینے بعد پھر رقیہ کا بڑا اچھی جگہ سے رشتہ آیا۔ بھائیوں نے کہا، امی، اب ہم بہت اچھی طریقے سے دیکھ بھال کے کریں گے، اور سب سے پہلے تو لڑکی کی رضامندی پوچھنا کہ وہ چاہتا ہے یا نہیں، ورنہ پھر وہ کسی اور کو چاہتا ہو۔ ان کی امی نے کہا، ہاں اب ہم بھی ایسے ہی کریں گے بیٹا، دیکھ بھال کر ہی کریں گے، لڑکے کو خوب اچھے سے دیکھیں گے، پھر ہی حامی بھریں گے۔ آخر کار خوب تحقیقات کے بعد طارق ان رقیہ کے گھر والوں کو پسند آ ہی گئے۔ سب نے حامی بھری اور کہا، چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ رقیہ پھر دوبارہ دلہن بنی بیٹھی۔ پھر وہی گھبراہٹ تھی کہ کہیں اس بار پھر طارق نہ منع کر دے، لیکن طارق اچھا لڑکا تھا۔ طارق دولہا بنے اسٹیج پر پہنچا اور رقیہ کے پاس بیٹھا تو رقیہ نے ایک نظر بھی اٹھا کر اسے نہ دیکھا۔ شاید اسے پچھلی بار کا ہی ڈر تھا کہ کہیں پچھلی بار کی طرح ایسا ہی نہ ہو جائے، لیکن ضروری تھوڑی نہ ہے کہ ہر انسان ایک جیسا ہوتا ہے۔ قاضی صاحب جیسے نکاح بڑھانے کو آگے بڑھے تو رقیہ کو بہت گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ ہاتھ ملنے لگی کہ پھر کہیں قاضی صاحب سے منع نہ کر دے طارق۔ خیر قاضی صاحب نے جیسی طارق سے 3 بار پوچھا تو طارق نے تینوں بار ہی قبول ہے کہہ دیا۔ رقیہ کو بڑی تسلی محسوس ہوئی۔ ایک لڑکی کو جو خوشی ہوتی ہے، لیکن رقیہ کو وہ خوشی نہیں، ایک تسلی محسوس ہوئی تھی کہ طارق نے اسے اپنا لیا۔ خیر سے رقیہ اپنے سسرال روانہ ہوئی۔ خیر سے بارات ہوئی تو خیر سے ولیمہ بھی ہو گیا اور رقیہ اپنی زندگی اچھے سے بتانے لگی۔ طارق نے کچھ ہی دن رقیہ کے ساتھ اچھے سے بتائے۔ طارق آیا اور رقیہ سے کہا،
میں کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں کام کے سلسلے میں، میرا سامان پیک کر دو۔ رقیہ نے کچھ نہیں کہا اور سامان پیک کر دیا۔ طارق 2-3 دن کا کہہ کر ایسے ہی چلا گیا اور پورے 1 مہینے گزر گئے۔ بس رقیہ سے فون پہ ہی بات کرتا رہا۔ رقیہ بھی انتظار کرتی رہی۔ کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ کچھ دنوں میں ہی آ جاؤں گا، پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے طارق، آپ کب آئیں گے؟ بس طارق کا یہی جملہ رہتا تھا، ہاں بس آ جاؤں گا، جلدی آ جاؤں گا۔ پورے 1 مہینے 5 دن بعد طارق آیا۔ وہ صرف رقیہ کے ساتھ 2 دن ہی رہا، اس کے گھر پہ بھی نہیں لے کر گیا۔ رقیہ نے خوب کہا کہ آپ مجھے گھر پہ تو لے کے چلیں اور گھر والوں سے تو مل ہی آئیں، لیکن طارق نے ہمیشہ ایسے ہی ٹالتا گیا اور کہا مجھے کچھ کام ہے، جلدی جانا ہے، بس تھوڑے دن ہی رہوں گا۔ پھر 2 دن بعد واپس طارق چلا گیا۔ پھر 15 دن تک ایسے ہی چلتا رہا۔ طارق نے رقیہ کو فون لگایا تو رقیہ نے فون نہیں اٹھایا۔ طارق نے ان کی امی کو فون لگایا اور کہا امی، رقیہ فون نہیں اٹھا رہی، کہاں ہے؟ طارق کی امی نے کہا ہم ہاسپٹل میں ہیں، رقیہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ طارق نے کہا اچھا، کیا ہوا، کیسی ہے، اب صحیح ہے نا؟ طارق کی امی نے کہا ابھی ڈاکٹر صاحب آئے نہیں ہیں، آتے ہیں ویسے ہی بتاتی ہوں بیٹا تمہیں۔ اتنے میں تبھی ڈاکٹر صاحب آ گئے اور ڈاکٹر صاحب نے خوشخبری سنائی کہ طارق بابا بننے والے ہیں۔ طارق کی امی نے طارق سے کہا سنا طارق، بابا بننے والے ہو تم، جلدی آ جاؤ بیٹا، اب رقیہ کو بھی انتظار نہ کرایا کرو۔ طارق خوش ہوا اور کہا ہاں اب انشاءاللہ جلدی آ جاؤں گا امی۔ یہی ہوا کہ طارق جلدی بھی آ گیا۔ وہاں رقیہ بھی خوش ہو گئی کہ طارق اتنی جلدی آ گیا۔ رقیہ کے گھر والے بھی بڑے خوش تھے، وہ بھی وہاں آئے تھے، طارق سے ملے، سب خوشحال تھا، اچھے سے چل رہا تھا۔ پھر لیکن طارق 1 مہینے کے لیے چلا گیا۔ طارق کہہ کر 1 مہینے کے لیے گیا تھا، لیکن اس نے 2 مہینے لگا دیے۔ رقیہ پھر فون پر یہی کہتی رہی کہ طارق آپ کب آئیں گے، انتظار کر رہے ہیں، اور طارق یہی کہتا رہا ہاں جلدی آ جاؤں گا۔ اب دھیرے دھیرے رقیہ بھی اپنے سسرال میں مایوس رہنے لگی۔ رقیہ کی مایوسی دیکھ کر ان کی ساس کو بھی بڑا برا لگتا تھا اور وہ طارق سے بھی کہتی تھی بیٹا طارق، اچھا نہیں ہے رقیہ کو اتنا انتظار کرانا، تم پہلے آتے تھے اتنا دنوں میں تو چل جایا کرتا تھا، لیکن اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہاری بیوی ہے بیٹا، تم اب تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کیا کرو۔ طارق نے ہمیشہ کی طرح اپنی امی سے بھی کہا ہاں امی آ جاؤں گا، کام بھی تو کتنا رہتا ہے، اور اتنا سب کچھ میں کر کس کے لیے رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے اور رقیہ اور طارق کے بیچ میں بہت لڑائیاں ہونے لگی۔ رقیہ بھی بہت چڑچڑانے لگی، طارق سے بہت بدتمیزی بھی کرنے لگی تھی۔ ایک دن طارق اپنی امی کے ساتھ گارڈن میں بیٹھا تھا اور ہنستے ہوئے مزاج میں طارق نے کہا ارے امی، میں نے تو شادی اس لیے کی ہے کہ آپ کا اکیلا پن دور ہو جائے، آپ اکیلی رہتی تھی، دیکھیں آپ کے ساتھ اب آپ کی بہو رہتی ہے۔ رقیہ یہ سن کر بڑی مایوس ہوئی، کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ ایسے ہی 4 مہینے گزر گئے۔ طارق اور رقیہ کی پھر لڑائی ہو رہی تھی۔ تبھی رقیہ کہتی ہے چھوڑ دیں مجھے، اور آپ تو دوسری شادی کر لیے گا، مجھے چھوڑ دیں۔ طارق نے کہا تم سے شادی کر دیکھ چکا ہوں میں، دوسری شادی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر رقیہ آگ ببولا ہو گئی اور کچھ بھی نہ کہا، وہاں سے چپ چاپ چلی گئی اور برقع اڑا اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ طارق نے روکا بھی نہیں کہ تم اکیلی جا رہی ہو، اور رقیہ اپنے گھر گئی۔ گھر جا کے رقیہ اب بالکل چپ ہو گئی۔ سب پوچھ رہے گھبرا کر کہ کیا ہوا ہے رقیہ، تم اکیلی آئی ہو، طارق نہیں آیا، لیکن رقیہ نے کچھ نہ کہا، بس چپ چاپ بیٹھ گئی۔ تبھی رقیہ کے پاپا آئے اور کہا بیٹا رقیہ، ہم سے کچھ تو کہو، تم جو کہو گی وہی ہوگا، ہم تم سے کچھ نہیں سوال کریں گے، بس کچھ تو کہو۔ رقیہ نے اوپر منڈی کر کے کہا بابا، مجھے طارق سے چھوٹنا ہے، مجھے الگ ہونا ہے طارق سے۔ بس رقیہ نے اتنا ہی کہا اور ان کے بابا نے رقیہ کی بات پہ عمل بھی کیا۔ رقیہ اور طارق کا ڈیورس ہو گیا۔ طارق کو اس کے بچے کی بھی چاہ نہیں تھی، جبھی اس نے رقیہ سے اس کے بچے لینے کی بھی بات نہیں کی۔ رقیہ اب اپنے گھر میں سکون سے زندگی بتا رہی تھی، لیکن رقیہ کے مزاج میں ایک بدلاؤ آیا تھا کہ رقیہ بہت زیادہ چڑچڑانے لگی تھی
وہ ہر کسی سے اب ہر کچھ کہہ دیا کرتی تھی اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ رقیہ کی بڑی بھابھی سمیہ کے پاپا اور رقیہ کے پاپا دونوں پکے ہی دوست تھے۔ ایک دن سمیہ کے پاپا نے رقیہ کے پاپا سے کہا، دیکھو علی، رقیہ میری بھی بیٹی ہے، جیسے میری سمیہ بیٹی ہے ویسی رقیہ بھی میری ہی بیٹی ہے۔ اگر تم کہو تو میرا بیٹا نسیم اس سے شادی کر سکتا ہے۔ آخر رقیہ کی اپنی زندگی اس طریقے سے ہی بتا دے گی، مجھے دیکھ کر بڑا برا لگتا ہے۔ ان کے پاپا نے کہا، لیکن نسیم تو تمہارا بیٹا کنوارا ہے اور میری بیٹی حاملہ بھی ہے اور طلاق شدہ بھی ہے، وہ یہ شادی کرنے کو تیار رہے گا؟ سمیہ کے پاپا نے کہا، ہاں وہ میرا بیٹا ہے، جو میں کہوں گا وہی ہوگا، بس میری طرف سے رشتہ پکا سمجھو۔ رقیہ کی عدت کے بعد ہی ہم رقیہ کا اور نسیم کا نکاح کر دیں گے۔ رقیہ کے بابا نے بھی حامی بھر دی۔ وہ بھی سوچنے لگے کہ شاید کہیں رقیہ کی اب زندگی صحیح ہو جائے۔ خیر سے رقیہ کی عدت پوری ہو گئی اور 2 دن بعد ہی نسیم سے رقیہ کا نکاح ہو گیا۔ رقیہ نے جب بھی کچھ نہ کہا تھا اور اب بھی کچھ نہ کہا۔ نسیم کو رقیہ نے نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ خیر سے رقیہ بدا ہو گئی۔ جب وہ بدا ہو کر اپنے سسرال گئی تو نسیم کے کمرے میں پہنچی۔ کمرے میں پہنچتے ہی رقیہ نے کہا کہ جو جتنے بھی فوٹو لگے ہیں نا یہ نسیم کے، سارے اتارو، مجھے ان سب سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جب نسیم جیسے اندر آیا تو نسیم نے دیکھ کر کچھ نہ کہا۔ نسیم تھوڑا سا مایوس ہو گیا تھا کہ رقیہ نے اس کے سارے فوٹو اتروا دیے، لیکن بابا کے دباؤ میں آ کے وہ بھی چپ تھا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ رقیہ نسیم سے اسی لہجے میں بات کرتی تھی مانو رقیہ اس کو اپنا نوکر سمجھتی تھی۔ رقیہ اس سے کہیں پیر دبواتی تھی، کہیں کچھ کرواتی تھی، اپنا ہر کام رقیہ نسیم سے کرواتی تھی۔ نسیم بھی کرتا جاتا تھا، کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دن اچانک رقیہ کی طبیعت بگڑی، سب رقیہ کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ تبھی خوشخبری آئی کہ رقیہ کی یہاں پیاری سی بیٹی ہوئی ہے۔ سب خوشحال تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ تبھی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نسیم کو دیکھ کے سب حیرت رہ گئے کہ نسیم بڑا خوش ہو کے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر دیکھ رہا تھا اور سب کو مبارکباد دے رہا۔ رقیہ بھی دیکھ رہی تھی۔ رقیہ کو بھی بڑی حیرت ہوئی۔ رقیہ کی خوشحال زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ رقیہ کے بابا بھی دیکھ کر مان گئے کہ میرے دوست نے ایک بھائی جیسا فرض نبھایا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اتنی بڑی ذمہ داری دی اور اس کے بیٹے نے بخوبی ذمہ داری سے نبھایا۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ خاص بات یہ آ رہی تھی کہ نسیم کو رقیہ سے محبت ہو گئی تھی۔ نسیم رقیہ کو بتا نہیں رہا تھا، اسے ڈر لگتا تھا کہ رقیہ کہیں اس کی محبت کو ٹھکرا نہ دے۔ ایسے ہی بس چلتا رہا۔ رقیہ کو وہ چاہنے لگا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اس کے ہر ایک نخرے اٹھاتا تھا، محبت جو کرنے لگا تھا۔ ایک دن رقیہ اپنے گھر چلی گئی اور وہیں رک گئی۔ نسیم کی رات میں اکیلے سوتے وقت طبیعت بگڑ گئی۔ وہ گھبرا کے اٹھ گیا اور کہا، امی مجھ سے سوتے نہیں بن رہا، میری نیند ہی نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرا دل ہی نہیں لگ رہا کمرے میں۔ ان کی امی نے کہا، کیوں، کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر نسیم باہر چلا گیا۔ دوستوں سے کہا تو دوست نے مذاق میں کہا، شاید رقیہ بھابھی کے بنا تم سے رہتے نہیں بن رہا، جاؤ ایسا کرو رقیہ بھابھی کے گھر جا کے دیکھو وہاں تمہاری طبیعت صحیح ہوتی ہے یا نہیں۔ نسیم نے بھی بات مانی اور وہ رقیہ کے گھر پہنچا۔ رقیہ کو دیکھتے سے ہی نسیم کی طبیعت صحیح ہو گئی۔ یہ دیکھتے سے ہی نسیم نے سوچا کہ واقعی میں مجھے رقیہ سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں اس کے بنا ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ لیکن نسیم نے پھر رقیہ کو کچھ نہ بتایا اور رقیہ ہی جھنجلا جھنجلا کے نسیم سے بول رہی کہ اتنی رات میں کیوں آ گئے مجھے پریشان کرنے، یہ وہ بہت برا بولا۔ نسیم بس اس کو دیکھتا رہا مسکراتے ہوئے اور اس سے کچھ نہ کہا، بس اس سے اتنا ہی کہا، اب گھر کب آؤ گی؟ ابھی چل رہی ہو میرے ساتھ؟ رقیہ نے جھنجلاتے ہوئے کہا، ابھی میں نہیں آ رہی، میں تو اپنے بھائی کے ساتھ ہی آؤں گی، تم جاؤ۔ صبح ہوئی تو رقیہ کی بیٹی بہت رو رہی تھی۔ رقیہ کی امی نے کہا، رقیہ یہ اتنا کیوں رو رہی ہے؟ رقیہ نے کہا، پتہ نہیں امی، شاید لگتا ہے اس کو بھی نسیم کی ہی عادت ہو گئی ہے،
کیونکہ زیادہ تر میں نہیں سنبھالتی، اسے نسیم ہی سنبھالتا ہے۔ ان کی امی نے کہا اچھا تو یہ تم کیوں نہیں سنبھالتی؟ تمہاری بیٹی ہے بیٹا تو تم کیوں نہیں سنبھالتی؟ امی مجھے نیند آ جاتی ہے رات میں اور میں سو جاتی ہوں، رات بھر نسیم ہی دیکھتا رہتا ہے۔ رقیہ کی امی کہتی ہیں تبھی تو اتنا رو رہی ہے۔ رقیہ بھی زیادہ دیر نہ رکی، وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ گھر سے نکل ہی رہی تھی کہ تبھی نسیم کی کار آ گئی اور کہا میں آ گیا لینے، چلو میرے ساتھ چلو۔ رقیہ بھی کار کے اندر آ کے بیٹھی اور نسیم کے ساتھ چلی گئی۔ وہ دن بھی قریب آ گیا جب نسیم نے بڑی ہمت جٹا کے رقیہ سے کہنے کا فیصلہ کیا کہ میں آج رقیہ کو بتا دوں کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب نسیم نے رقیہ سے یہ کہا تو رقیہ نے یہ بات سن کے ہوا میں اڑا دی اور ہاں وہ کر کے وہاں سے چلے گئی۔ نسیم کو بڑا افسوس ہوا اور سوچنے لگا کہ امید بھی مجھے رقیہ سے یہی تھی کہ رقیہ ایسے ہی کرے گی، میری محبت کو نہیں سمجھے گی۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا اور نسیم کی محبت رقیہ نے نہیں مانی۔ اتنا لمبا وقت ہو گیا کہ لڑکی 2 سال کی ہو گئی اور رقیہ نے ابھی تک نسیم کی محبت کو سمجھی ہی نہیں۔ دن اسی طریقے سے گزرتے جا رہے تھے کہ ایک دن رقیہ اور نسیم کی لڑائی ہو گئی کسی وجہ سے، حالانکہ رقیہ ہی سب سے زیادہ برا بولا اور اپنے گھر آ گئی۔ جب گھر کو آئی تو گھر والوں نے کہا کیا ہوا؟ تو رقیہ نے یہی بات کہی میں نہیں رہوں گی اب، نسیم سے میرا خلا کرا دے۔ تبھی رقیہ کی بھابھی آئی اور رقیہ سے کہا رقیہ تمہارا یہ پتھر دل بننا جائز ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ کچھ ایسے ہو گئے ہیں واقعات کہ تم اب اتنی کٹھر دل ہو چکی ہو، لیکن اس میں نسیم کا تو قصور نہیں ہے نا، نسیم کی بھی تو بات سمجھو، تم سے اتنی محبت کرنے والا نسیم، تم اس کی محبت کو سمجھتی ہی نہیں۔ پتہ ہے میرا بھائی بہت دل والا ہے، وہ ہمیشہ سے اب جو چیزوں کو اپناتا ہے نا تو وہ دل سے ہی اپناتا ہے، اس نے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو دل سے ہی اپنایا ہے۔ رقیہ ضروری تھوڑے نہ ہے جو پہلے لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا ہو اس کی سزا تم نسیم کو دو۔ رقیہ کی بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے سوچا کہ واقعی میں نسیم نے تو میرے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی برا نہیں کیا، اس نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، اور جن لوگوں سے میں چاہتی تھی کہ وہ لوگ مجھے توجہ دیں انہوں نے نہ دی، اور وہی توجہ اب نسیم دے رہا ہے اور میں اس کی توجہ کو اپنا نہیں رہی۔ رقیہ جھٹ سے اٹھی اور نسیم کے گھر روانہ ہو گئی، اس نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں لیا ساتھ میں، نسیم بھی وہاں مایوس ہوئے بیٹھے ہوئے تھا۔ تبھی رقیہ اچانک نسیم کے پاس آئی اور کہا نسیم سوری، میں نے تمہاری محبت کو نہیں مانا، میں لائق ہی نہیں ہوں تمہاری محبت کی نسیم۔ یہ سنتے ہی نسیم کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اور رقیہ کو اس نے فوراً گلے لگا لیا۔ رقیہ اور نسیم بھی اب خوشی خوشی رہنے لگے، اپنی زندگی اچھے سے بتانے لگے۔ رقیہ اب نسیم سے کہتی ہے کہ میں تو تمہارے لیے ہی بنی تھی اور تم میرے لیے، بس پہنچنے میں تم تک بہت زیادہ مشکلات آئی۔ نسیم اور رقیہ کو ایک بار اور خوشخبری سے اللہ میاں نے نوازا، اس بار ان کو بیٹے کی خوشی عطا فرمائی۔ تو دیکھا آپ نے، اگر آپ کو کوئی ریجیکٹ کر دے یا ناپسند کرے تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے اور نہ ہی اپنی قسمت سے، کیونکہ قسمت بنانا اور بگاڑنا تو دونوں ہی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔